علماء، عمائدین شہر، حاضرین با تمکین، خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات و خدمات پر سیمینار منعقد کرنے کی توفیق بخشی۔ بڑے حضرت کے شاگرد خاص حضرت مولانا ریاض الرحمن رشادی صاحب حضرت کے وصال کے بعد سے ہی بے چین تھے کہ حضرت پر ایک سیمینار منعقد ہونا چاہیے تاکہ پورے عالم میں بڑے حضرت کی قومی، ملی، مذہبی اور علمی خدمات کو اجاگر کر کے آپ کی سوان حیات کو آنے والی نسلوں کے استفادہ کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ الحمدللہ آپ کی یہ دیرینہ خواہش آج پوری ہو رہی ہے۔ بڑے حضرت عالم بے مثال، عالم بعمل، متشرع، پابند سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ قرآن مجید، اور سب سے بڑھ کر آپ دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی، جس کا فیض آج پوری دنیا میں جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اتفاق سے اس دارالعلوم کے اس وقت 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ ریاست کرناٹک کے پہلے امیر شریعت تھے۔ مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، پھر خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ ایسی عظیم الشان شخصیت پر آج یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ حضرات، اس موقع پر بڑے حضرت پر میں کچھ کہنے کی جرات نہیں کروں گا، کیونکہ اس وقت بڑے حضرت کے فرزند ارجمن حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اور مقالے پیش کرنے والے حضرات اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ میرا فریضہ ہے کہ اس سیمینار کے انعقاد کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس کے صدر کی حیثیت سے کمیٹی کے تمام ارکان اور اداروں کی طرف سے آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کروں۔ سب سے پہلے میں آج کے اجلاس کے صدر حضرت امیر شریعت مولانا اشرف علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کا، جو بڑے حضرت کے صاحبزادے شیخ الحدیث محترم دارالعلوم سبیل الرشاد ہیں، دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی شال پوشی فرمائیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں 125 سال سے زیادہ خطیب مدرسہ سہولتیہ، جس کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، اس خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا ماجد سلیم رحمۃ اللہ صاحب حفظ اللہ، جو کہ اس وقت مدرسہ سہولتیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں اور اس سیمینار کے لیے بالخصوص تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی شال پوشی فرمائی جائے۔ پھر میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب بانی تحریک عالمین کا، جنہوں نے اس سیمینار کے انعقاد میں بھرپور تعاون فرمایا اور سرپرستی فرمائی، اور جن کا بڑے حضرت سے قلبی تعلق رہا، میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور حضرت سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر ممتاز کی شال پوشی فرمائیں۔ اس کے بعد میں ملک محمد ہاشم صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں بھی شال پیش کریں۔
کے بعد میں جناب محمد ویس صاحب دام اقبالہم کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں بھی شال پیش فرمائیں۔ میں اس وقت ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ تمام مقالہ نگار حضرات کے خدمت میں ہماری طرف سے شال پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا ریاض الرحمن رشادی صاحب۔ کور بھی دے دیجیے، کور۔ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رشادی۔ حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی۔ حضرت مولانا روح الحق صاحب رشادی۔ حضرت مولانا ڈاکٹر ظہیر احمد باقوی راہی فدائی۔ حضرت مولانا سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی ندوی۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رشادی۔ جناب سلیمان خان صاحب۔ پھر میں تمام ان اداروں کے ذمہ داروں کا جنہوں نے اس سیمینار کے انعقاد کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے رکن رہے اور حضرات علماء، عمائدین شہر، قائدین ملت، بالخصوص سبیل الرشاد کے فیض یافتہ افراد و احباب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ حاضرین اکرام، بہت ہی مسرت کے ساتھ عرض ہے کہ آج کے سیمینار میں جو مقالات پیش کیے جائیں گے ان تمام کو جمع کر کے کتابی شکل میں پیش کرنے کی سعادت سالار پبلیکیشن ٹرسٹ نے حاصل کی ہے۔ اس کتاب کا اجرا انشاءاللہ حضرت مولانا ماجد سلیم رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں عمل میں آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی ایک سی ڈی بھی بنائی گئی ہے جس کا بھی اجرا ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب فرمائیں گے، اور پھر اس پوری کتاب کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیا گیا ہے، کوئی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پوری کتاب حاصل کر سکتا ہے۔ عالی جناب مولانا صغیر احمد صاحب دامت برکاتہ۔ میں آپ تمام سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ان کو بھی دینا ہے، عالی جناب رحیم الدین رشادی صاحب۔
کون؟ رحیم الدین انصاری صاحب دامت برکاتہ، سابق چیئرمین اردو اکیڈمی آندھرا پردیش۔ میں آپ تمام سے گزارش ہے کہ سیمینار کے اختتام تک پورے شوق و اطمینان کے ساتھ تشریف فرما ہو۔ آخر میں بڑے حضرت کے اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، کام کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ السلام علیکم۔ عالی جناب الحاج عتیق احمد صاحب صدر سیمینار کمیٹی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا وقی خطبہ استقبالیہ عطا فرمایا۔ اب اس سیمینار کی جو نقطہ مرکزی ہے، جس میں مقالہ نگار حضرات کے مقالات شائع ہوئے ہیں، میں حضرت ماجد مسعود سلیم رحمۃ اللہ دامت برکاتہم، ناظم مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ، جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کا اجرا اپنے دست مبارک سے فرمائیں اور اس کتاب کی مقبولیت کی دعا فرمائیں۔ اسی کتاب کے مقالوں کی سیڑھی عالی جناب الحاج ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب بانی الامین تحریک اپنے دست مبارک سے اس کا اجرا فرمائیں گے۔ حضرات، بڑی مسرت کے ساتھ، بڑی خوشیوں کے ساتھ میں اس وقت اس سیمینار کے آغاز کے لیے جو حضرت کی حیات و خدمات پر منعقد ہے، سب سے پہلے تمام مقالہ نگاروں سے پہلے
صدارتی خطاب و مقالہ جو بھی کہیے، صدر جلسہ حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے خطاب کریں گے۔ حضرت کا مقالہ بھی یہی ہے، خطاب بھی یہی ہے، صدارتی خطاب بھی یہی ہے۔ حضرت بڑے صاحبزادے ہیں ہمارے بڑے حضرت کے، اور درس بخاری آپ دیتے تھے، اب اس وقت خود معتمم ہیں مدرسے کے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مقالے سے یا خطاب سے اس سیمینار کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلي ونسلم على الرسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اما بعد، اللہ کا نام لیتا ہوں، اس توفیق پر اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیمینار کمیٹی کے صدر محترم اور دیگر مقتدر ارکان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم مجلس میں مجھ ناکار علم و عمل کو انہوں نے صدارت کا اعزاز بخشا، حالانکہ میں اس کا اہل نہیں تھا، لیکن ان حضرات کی محبت ہے، شفقت و عنایت ہے کہ انہوں نے صدارت کا یہ بار گراں مجھ جیسے ضعیف البنیان کے دوش ناتواں پر رکھا۔ میں بہت ہی زیادہ ان حضرات کا ممنون و مشکور ہوں۔ خصوصاً عزیز محترم حضرت مولانا ریاض الرحمن رشادی کا شکریہ بصمیم قلب ادا کرتا ہوں کہ انہی کے جذبے دروں کے نتیجے میں یہ ساری محفل آراستہ ہوئی ہے، اور انہی کے اصرار پر میں بھی آپ کے سامنے ایستادہ ہوں۔ بزرگان محترم، ملک کے مقتدر علماء کرام، عمائدین نظام، مختلف اداروں کے عہدیداران و ذمہ داران، تشریف رکھتے ہیں۔ چند باتیں تعمیل ارشاد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت اور جرأت کروں گا۔ حاضرین گرامی، انسانی جذبات میں ایک جذبہ ہے بہت ہی عظیم
بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا اور بہت ہی قابل تعریف وہ جذبہ ہے احسان شناسی کا، اعتراف نعمت کا، محسنوں کو یاد کرنے کا اور یاد رکھنے کا۔ اس کے برخلاف وہ جذبہ جسے ناشکری کہتے ہیں، کفران نعمت کہتے ہیں، احسان ناشناسی کہتے ہیں، یہ انسانی رذائل اور ضمائم میں بہت ہی مکروہ جذبہ ہے، نہایت مذموم جذبہ ہے۔ اور مجھے معاف فرمائیں، آج دنیا میں عام طور پر اسی کا بول بالا ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے، بڑی سہولت سے، بڑی مختصر مدت میں اپنے محسنوں کو فراموش کر جاتے ہیں، ان کی خدمات کو بھول جاتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف مذموم کے سلسلے میں یا اس ذمیمے اور رذیلے کے سلسلے میں اشارہ دیا کہ یہ ذمیمہ اور رذیلہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر عام طور پر یہ غلط کیفیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفرن العشیر ویکفرن الإحسان، لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، احسان ناشناسی میں مبتلا رہتی ہیں، کتنی ہی ان کے ساتھ محبت کا، الفت کا، ان کی باتوں کو ماننے کا، ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کا، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں پر چلنے کا معاملہ کرے شوہر، لیکن کبھی کسی ایک موقع پر کوئی ایک بات ان کے طبع نازک کے خلاف اس سے سرزد ہو جائے گی تو عورت صاف کہہ دے گی کہ اس گھر میں آ کر تو میری قسمت ہی پھوٹ گئی، کس کے پلے باندھ دیا میرے ماں باپ نے، کہاں پہنچ گئی میں۔ فرمایا، لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ تو یہ ذمیمہ اور رذیلہ، یہ برا جذبہ، یہ مکروہ کیفیت حضور کے ارشاد کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ازدواجی زندگی میں عورت شوہر کے ساتھ اظہار اس کا کرتی ہے۔ لیکن آج زمانہ وہ ہے کہ اور رشتوں میں بھی، اور تعلقات میں بھی، اور روابط میں بھی یہ کیفیت ذمیمہ ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اپنے استاذ کو بھلا دینا، استاذ کے احسانات کو فراموش کر دینا، اس کی تعلیم و تربیت کو نظر انداز کر دینا، اور اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے تو اس اونچے مقام پر پہنچ کر ان پرانی باتوں کو یاد نہ کرنا، ایسا دھواں چھایا ہوا ہے احسان ناشناسی کا کہ لوگ کبھی پوچھتے ہیں کہ حضرت فلاں صاحب آپ کے استاذ ہیں کیا؟ تو بڑی مشکل سے پیشانی پر شکنیں ڈال کر اور غور و فکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاں یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نے ان سے ہدایت النحو پڑھی تھی۔ تو یہ کیفیات ہیں آج کے زمانے کی۔
لیکن اس زمانے میں بھی زندہ دلان بنگلور نے، آیان شہر نے، مختلف دینی، ملی، رفاہی انجمنوں اور اداروں کے ذمہ داروں نے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو یاد کرنے کے سلسلے میں اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا اور اصرار کیا کہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، اور حضرت کے بارے میں ایک یادگار مجلس اور ایک تذکاری محفل منعقد کرنا چاہیے۔ میں سب کو، پورے اہل شہر کو اور ان ذمہ داران ادارہ جات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور علی الخصوص اپنی ممنونیت کا اظہار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو مظاہرہ فرمایا اپنے عمل سے اور اپنی گفتگو سے، اس کو جو ثابت فرمایا وہ تاریخ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اور صحابہ کے سلسلے میں آپ کی توجہ اور عنایت کا بہت بڑا منظر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مزاج مبارک ناساز تھا، سر مبارک پر درد کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ تشریف لائے، منبر نبوی پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ سے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا کی نعمتوں اور اللہ کی رفاقت کے درمیان اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا کو اور دنیا کی نعمتوں کو پسند کرے، یا اللہ کی رفاقت کو اور ہمراہی کو اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے۔ فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ فاختار ما عند اللہ عز وجل۔ اللہ کے اس بندے نے رفاقت اعلیٰ کو اور رفیق اعلیٰ کے ساتھ رہنے کو اور اللہ کے پاس کی خصوصی نعمتوں کو ترجیح دی اور دنیا کو مرجوح قرار دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ارشاد گرامی صحابہ کی اس مقدس محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجلس میں موجود تھے تمام اکابر صحابہ، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے، گریہ طاری ہو گیا ان پر، اور صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا قصہ ہے، کیوں رو رہے ہیں حضرت ابو بکر؟ یہ تو ایک اچھا فیصلہ تھا جو اللہ کے اس بندے کو اللہ کی توفیق سے اس نے کر لیا، تو یہ تو غلط فیصلہ نہیں تھا۔ اگر ترجیح دنیا کو دی جاتی اور اللہ کا وہ بندہ دنیا کو پسند کر لیتا اور ترجیح دے دیتا، تب تو رونے کی بات تھی، افسوس کرنے کی بات تھی، صدمے کی بات تھی۔ اس نے تو اللہ کی نعمتوں کو ترجیح دے دی، تو رونے کا کیا موقع ہے؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، ہمارے خیال سے، ہمارے تصور سے منہ پھیرتا ہے، پیغمبر آپ بھی اعراض فرمائیے، اس کی طرف متوجہ نہ رہیے آپ۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کے سامنے صرف حیات دنیاوی ہے، دنیا کی دولت، دنیا کی نعمت، دنیا کی عزت، دنیا کا عیش، دنیا کا آرام،
سب کچھ یہی اس کا مقصد حیات ہے اور مقصد زندگی ہے. اس کو آپ متوجہ ہو کر نہ دیکھیں، اعراض فرمائیں. کیوں؟ ذالک مبلغہم من العلم، اس کا مبلغ علمی یہی ہے، اس کے سوا کسی اور چیز کو وہ جانتا ہی نہیں. جب بھی، جہاں بھی، جس مجلس میں بھی، جس موقع پر بھی اس کی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو وہ دنیا اور دنیا اور دنیا، اس کے سوا کبھی آخرت کا تصور اور کبھی آخرت کا کوئی کی چیز اس کی زبان پر نہیں آئے گی. اس کا مبلغ علم یہی ہے، اس کا دائرہ کار یہی ہے. تو اس بندہ خدا نے تو دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی، اللہ کی نعمتوں کو ترجیح دی. اس میں رونے کا کیا موقع ہے؟ یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. پیغمبر آپ